ناظرین گرامی، آثار قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس ہماگیر زلزلے کی ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلہ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ جائے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آن پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن حکیم نے بھی اعلان کیا کہ قیامت نزدیک آن پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکا دیا گیا۔ سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفتن نہ پڑے؟ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں۔ سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چند آیات یہ ہیں کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کے تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ ارشاد خداوندی یہ ہے کہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کے علم کا تو میرے رب کو ہی پتا ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی دوسرا ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ علامات قیامت کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، بس جو بھی مرا اس کی قیامت ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت جو یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر حدیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، بس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ تب تک قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے، قیامت نہیں آئے گی۔ مگر صرف بدترین لوگوں پر قیامت کی علامات کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکا جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کر لیں گے، پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت ابو سریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں یہ لوگ جائیں گے آگ بھی وہی جائے گی اور جہاں یہ لوگ قیلولہ کریں گے آگ بھی وہی رک جائے گی۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر ارض حشر کی طرف لے کر جائے گی۔ ارض حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں، جبکہ حدیث میں اس کا بھی یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس بار قاضی ایاز نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر ارض حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آگ تو ایک ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں صحیح بخاری کی جو روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے
کہ صحیح بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہوگی، جس کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جائے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونک دیا جائے گا۔ اور ان کے برخلاف حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ ایک ایسی ہوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اسی روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، بس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دوسری روایت میں لفظ ناس لوگوں سے مراد کفار ہے، کیونکہ مسلمان تو اس وقت ہوں گے نہیں، اور ان کفار کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہوگا۔ سو قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک زبردست آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہیں، قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔